برلا صاحب کیسے بڑھے گی لوگوں کی پرچیزنگ پاور؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ حکومت نے معاشی سفارتکاری کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان کی سفارتی تنہائی کا باب اب ختم ہو گیا ہے۔ میں سفارتکاری کو کیسے دیکھوں؟ جب ہم نے دورے کرنے ہوتے تب ازبکستان جا رہے ہیں، قازقستان جا رہے ہیں، بیلاروس جا رہے ہیں، یا وہاں والے یہاں پر آ رہے ہیں، اور جب ہم نے قرضے معاف کروانے ہیں تو چائنا جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، UAE جا رہے ہیں۔ یہ کیسی آپ کو معاشی سفارتکاری نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی، جو وزیر اعظم کی آپ نے تقریر کا ایک ٹوٹا سنایا، اس میں انہوں نے معاشی سے زیادہ سیاسی باتیں کی ہیں۔ کاش وہ اور بھی سیاسی باتیں کر دیتے، کوئی جو انہوں نے چاند چڑھائے تھے وہ بھی بتا دیتے، لیکن وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کامیاب ہیں جی۔ آج کل تو انہوں نے ہر ادارے کو فتح کر لیا ہے، اور عدالتیں بھی فتح ہو گئی ہیں، میڈیا بھی فتح ہو گیا ہے۔ یہ جس ہوٹل میں بیٹھ کے میں اور انور رضا پروگرام میں شریک ہیں آپ کے ساتھ، یہ ہوٹل بھی پچھلے دنوں فتح ہو گیا تھا۔ تو یہاں تو فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو معاشی بڑا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک سال پہلے یہ تھا۔ اچھا گزارش سنیے ذرا آپ، کہ انہوں نے کہا کہ ایک سال پہلے، بھئی 3 سال سے تو آپ حکمران ہیں، وہ ایک سال پہلے کا سوال کدھر سے آ گیا؟ وہ فرما رہے ہیں ایک سال پہلے یہ حالات تھے، وہ بھئی 3 سال سے آپ کی حکمرانی کا تسلسل چل رہا ہے، آپ حکمران ہیں 3 سال سے، تو یہ دعویٰ کرنا کہ ایک سال پہلے تو پھر قصوروار آپ تھے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ فگرز پڑھنے سے یا یہ چیزیں بیان کر، آپ جائیں نا، آپ لاہور میں ہیں، آپ پچھرا میں چلی جائیں، آپ لبرٹی میں چلی جائیں، نارکلی میں چلی جائیں، لوگوں سے پوچھ لیں کہ ان کی قوت خرید بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح انور رضا صاحب سے میں کہوں گا وہ جائیں ادھر کراچی کمپنی چلے جائیں، آپ پارا چلے جائیں، یا سپر جناح سپر چلے جائیں، پوچھیں لوگوں سے۔ کسی کو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور پچھلے دنوں ہائی کورٹ میں کے ہاتھے میں ہوئی ہے خودکشی سامنے، ٹھیک ہے؟ کسی کو چلو تارک روڈ بھی چلے جائیں، میرا اس سے میں کہتا ہوں حیدرآباد میں چلے جائیں، جہاں بھی کوئی جائے، تو لوگوں کے پاس تو بیچاروں کے چیزیں خریدنے کیا، اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو پرچیزنگ پاور انہوں نے جو بڑھائی ہے وہ سامنے ہے۔ ایک ہی میرٹ ہے کہ آپ عام آدمی سے پوچھیں وہ مطمئن ہے یا نہیں ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ملک کی معاشی صورتحال کا۔ اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا عام آدمی یا ایون تنخواہ دار طبقہ بھی ناخوش ہے، وہ خوش نہیں ہے، وہ مہنگائی کے سامنے بے بس ہے۔ وہ بیچارہ یہ صحیح ایک بات کی چلے، اب کشتیاں بھی تو ہماری ڈوبتی ہیں نا، ہمارے نوجوان بیچارے جاتے ہیں مستقبل تلاش کرنے، کیونکہ یہاں تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں۔ یہ کون سا ملک ہے جو ترقی کر رہا ہے اور اس کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں؟ یہ کون سا ملک ہے جو 3 سال ہو گئے ہیں اور روزانہ ہمیں نوید سنائی جاتی ہے کہ وہ جی زریاب کی طرف سے 2 ارب ڈالر آ رہا ہے، انور رضا صاحب کی طرف سے 4 ارب ڈالر آ رہا ہے، رضی صاحب کی طرف سے 6 ارب ڈالر آ رہا ہے، اور طاہر ملک صاحب کی طرف سے پتہ نہیں 7 ارب ڈالر آ رہا ہے۔ ایک دھیلا نہیں آیا، ایک دھیلا نہیں آیا، ایگزیکٹلی، جس کا میں نے تذکرہ پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی کیا کہ 200 کے قریب سر MOU سائن ہو چکے ہیں، مختلف منصوبوں پر دستخط ہو چکے ہیں، لیکن مجال ہے کہ کوئی ایک صوبہ بھی منصوبہ بھی پروان چڑھا ہو۔